بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کے افسانوی مجموعے فرشتہ نہیں آیا سے ایک حکایت، جس کا عنوان ہے گھسا ہوا جوتا۔ مجھ سے پہلے دو لوگ وہاں گئے، دونوں اپنا اپنا اسم لے کر لوٹے۔ اور بھی گئے ہوں گے، مگر میرے جاننے والے بس یہی دو تھے۔ جس طرح ہر آدمی کا ماتھا، اس کی آنکھ کا رنگ اور اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر شخص کا ایک اسم بھی ہے جو اسے ماں باپ کی طرف سے دیے گئے نام سے الگ ہے۔ یہاں تک مجھے یہ بات سمجھ آئی، البتہ اس میں ایک بات کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہ ہر آدمی کے دانت بھی الگ ہیں۔ چونکہ وہ چھپے رہتے ہیں، اس لیے اکثر معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کیسے ہیں، پر اتنی بات تو ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے آدمی کا منہ کھلا ہوا اور چلتا دیکھا ہے کہ وہ چرندوں اور درندوں کے دانتوں سے بالکل الگ ہیں۔ یہ بات میرے پلے نہیں پڑی کہ کسی کے مخصوص اسم کا فیصلہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے۔ میری ایک مشکل یہ بھی تھی کہ میں اپنے اسم کو اپنے ماتھے، اپنی آنکھ کے رنگ اور اپنے انگوٹھے کی مانند سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ سب تو مجھ پر تھوپ دیے گئے۔ مجھ میں جو تھوڑی بہت ہمت تھی، وہ انہی کا بوجھ اٹھاتے صرف ہو گئی۔ ماتھے کا بوجھ تو سب سے بھاری ہے، اس قدر کہ میری کھوپڑی اس کی تاب اکثر نہیں لا پاتی۔ دونوں میں جھگڑا بھی رہتا ہے۔ انگوٹھے سے بھی میں کافی پریشان رہتا ہوں۔ یہ ظالم لحاظ ہی نہیں کرتا، کہیں بھی کسی بھی وقت میری چھوٹی موٹی اصل سر بازار آشکار کر دیتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اسے جیب ہی میں ٹھونسے رکھوں، البتہ آنکھوں سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اصلی رنگ ہوگا، مگر میں جس وقت چاہوں ان کا رنگ تبدیل کر سکتا ہوں۔ جس قدر میری آنکھوں کے رنگ میرے کام آتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں آتے۔ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے آدمی کی زبان ایک عضو زائد ہے۔ آدمی اپنی زبان کو لذت تک محدود رکھتا، افسوس اس نے اسے خواہ مخواہ بولنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک دوست آئے، انہوں نے شاید مجھے یاد آیا، ایک بھیڑیے کا چہرہ چڑھا رکھا تھا۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کے پاس کافی چہرے ہیں اور اس وجہ سے کافی مشہور اور اس سے زیادہ کامیاب ہیں، لیکن اس دن وہ شاید جلدی میں تھے، اس لیے ڈھنگ سے بھیڑیے کا چہرہ نہیں چڑھا سکے تھے۔ ان کا آدمی والا چہرہ کچھ نظر آ رہا تھا، ذرا بدصورت لگ رہے تھے اور اچھی طرح پہچانے جا رہے تھے۔ مجھے ان سے ہمدردی ہوئی۔ اگر انہوں نے اس بے ڈھنگے پن کو وتیرہ بنا لیا تو مارے جائیں گے، مطلب وہ مزید کامیابیاں حاصل کرنے میں مشکلات کا شکار ہوں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں کا رنگ سرخ کر لیا۔ وہ میری زبان کھلنے اور ہاتھ کو جنبش دینے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے حق میں دعا کی۔ یہ انہی میں سے ایک تھے جو اپنا اسم لے کر آئے تھے۔ میں نے یہ جاننے کے لیے ایک سفر کیا کہ میرا اسم کیا ہو۔ یہ سفر اپنے آبائی گھر کا تھا۔ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ حویلی کے بڑے دروازے کے آگے بس 8-10 قدم کے فاصلے پر میری آمل نال گاڑی گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری ابتلا کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اسے ختم بھی یہیں ہونا چاہیے۔ میں آمل نال تو شاید حاصل نہ کر سکوں، مگر جس مٹی میں وہ ملی اسے اپنے اس ماتھے پر لگا لوں، شاید اس سے کھوپڑی کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مجھے کئی بار محسوس ہوا ہے کہ اصل میں نہ ماتھا میرا ہے نہ کھوپڑی میری ہے۔ اگر کوئی میری کھوپڑی میں آ کر دیکھے، میں ان دنوں ریشم کی ڈوریوں سے ایک ایسی سیڑھی تیار کر رہا ہوں جس کا ہر پایا اگلے پائے کی طرف بول کر رہنمائی کرے گا۔ یہ سیڑھی میری کھوپڑی کی دنیا میں پہنچے گی۔ مجھے یقین ہے جو لوگ ریشم کی ڈوریوں کا ڈر دور کر کے اس سیڑھی پر چلتے ہوئے آئیں گے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہیں گے کہ میری کھوپڑی میں کچھ بھی میرا نہیں۔ معلوم نہیں کہاں کہاں سے
کس کس دیش، کن کن زمینوں سے، کن کن زمانوں سے اور زمینوں اور زمانوں سے باہر کی سمجھ میں نہ آنے والی دنیاؤں سے چیزیں اس کھوپڑی میں موجود ہیں۔ اتنی سی کھوپڑی میں اتنا کچھ، اور وہ بھی سب باہر کا، کسی اور جہان کا۔ کم از کم اس آمل نال کی مٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق کسی اور دنیا سے نہیں ہے۔ جو ہی میں نے وہ مٹی ماتھے پر لگائی، مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ آخر اپنا اسم تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک کمی کا احساس ہوا۔ اس جگہ شیشم کا ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ دائیں طرف دیکھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آئیں۔ میرے دل کو کچھ اطمینان محسوس ہوا، لیکن چند ہی دنوں بعد پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، جس طرح میرے انگوٹھے کی لکیریں کسی سے نہیں ملتی، میرا اسم بھی ہو اور وہ کسی اور کے اسم سے نہ ملتا ہو۔ مجھے ایک آواز سنائی دی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ٹھیک کیا کہا گیا تھا اور کون تھا۔ کھوپڑی میں اتنا کچھ باہر سے آ گیا ہے کہ آوازوں کو ٹھیک طرح سے پہچاننے میں دقت ہوتی ہے۔ آواز سنائی دے اور سمجھنا ہے تو آدمی ڈرتا رہتا ہے۔ آدمی ڈرتا رہے تو کوئی بات پلے نہیں پڑتی اور ڈر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے جلدی خود ہی اس آواز کا ایک مطلب گھڑ لیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی بھی آواز کا کوئی بھی مطلب گھڑا جا سکتا ہے اور وہ کام بھی دے جاتا ہے۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں، سب کے اپنے اپنے اسم ہوں گے اور ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے تو جھگڑیں گے۔ میں نے ایک بار ایک دوست کا نام ذرا بگاڑ کر پکارا تو ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم وقت میں اس نے اپنا منہ کھولا۔ مجھے لگا کوئی بھوت ہے جس کے منہ میں دانت نہیں، بڑے بڑے بھالے ہیں۔ مجھے کچا چبانے ہی کو تھا کہ میں نے معافی مانگی۔ وہ تو غائب ہو گیا مگر دانت وہیں بھول گیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، تب کہیں وہ تیز دھار والے بھالے اپنے منہ میں واپس لے گیا۔ میں حیران ہوا کہ کس آسانی سے اس نے اتنے بڑے نوکیلے بھالے کو اپنے چھوٹے سے منہ میں کہیں چھپا لیا۔ یہ میرا دوسرا دوست تھا جو اپنا اسم لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا اپنے اسم کو چھوڑو، کوئی اور بات سوچو۔ تبھی مجھے ایک نئی بات سوچی، کیوں نہ دوسروں کے اسم میں جھانک کر دیکھوں کہ ان میں کیا ہے۔ لیکن فوراً ڈر نے آ لیا۔ اسم تو بڑی ذاتی قسم کی چیز ہے، اور ذاتی چیزوں اور چہروں کو پہلے ہی دیکھ کر میں کافی ڈرا ہوا ہوں۔ کیوں نہ میں کسی بھی اسم یعنی کسی بھی لفظ کے اندر جھانک کر دیکھوں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے گویا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کس لفظ کا انتخاب کروں۔ وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور کا نہ ہو۔ ایک بار تو لگا کہ کوئی لفظ بھی کسی ایک شخص کا نہیں۔ میرا نام ہی لیجئے، مجھ سے پہلے ہزاروں لوگ میرے نام کے گزرے ہیں۔ کبھی جھوٹ کبھی سچ بولنا میری عادت ہے، یہی کچھ ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ میں جھوٹ بول کر بھی لفظ جھوٹ کو اپنا نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک عادت کی بات ہے، یہ بھی مجھ سے مخصوص نہیں۔ رفتہ رفتہ کھلا کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو مجھ سے یا کسی اور شخص سے مخصوص ہو۔ اس سے مجھے تھوڑی سی آزادی اور راحت کا احساس ہوا۔ شکر ہے جھوٹ کا لفظ مجھ سے مخصوص نہیں۔ یہ اس جوتے کی طرح ہے جو غسل خانے کے باہر پڑا رہتا ہے اور ہر ایک اسے پہن کر نہانے جا سکتا ہے۔ لیکن بھائی، جب وہ جوتا باہر لے کر آتا ہے تو اس پر کچھ میل، کچھ پانی، تھوڑا لمس ہوتا ہے جو اس شخص کا ہوتا ہے جو اسے پہن کر گیا ہوتا ہے۔ اور ہاں، وہ جوتا کچھ گھس بھی تو جاتا ہے۔ گھسا ہوا جوتا ہر ایک کا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ جب گھر میں ہی گھسا ہوا جوتا موجود ہو، پھر اتنی دور جوتے گھسا کر جانے اور ایک اور جوتا، اور وہ بھی کسی اور کا گھسا ہوا جوتا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ۔